اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی درخواست مسترد ہونے کے بعد عمران کے سیاسی مستقبل پر خطرے کے سیاہ بادل منڈلانا شروع ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر محفوظ کیا گیا مختصر فیصلہ جاری کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 2 اگست 2022 کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 2014 سے زیر التوا ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا گیا تھا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ تحریک انصاف نے ممنوع ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی۔ فیصلے میں بتایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو امریکہ، کینیڈا اور ووٹن کرکٹ سے ملنے والی فنڈنگ ممنوع قرار دی گئی ہے اور پی ٹی آئی نے دانستہ طور پر ووٹن کرکٹ لمیٹڈ سے ممنوع فنڈنگ حاصل کی۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن کی جانب سے 2 اگست 2022 کو سنائے گئے فیصلے کی روشنی میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو شوکاز نوٹس جاری کر کے 23 اگست 2022 کو پیش ہونے کی ہدایت کی تھی۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر کے دائر کردہ اس کیس کا فیصلہ لٹکانے کے لیے عمران خان نے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے، لیکن جب انہیں محسوس ہوا کہ اب اس کا فیصلہ آ کر ہی رہے گا تو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کی ساکھ پر سوالات اٹھانا شروع کر دیے تھے، جس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ پہلے کئی برس تو پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن کمیشن کا دائرہ کار ہی تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن پھر سپریم کورٹ کے حکم پر اسے تسلیم کیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی کیس لٹکانے کے لیے درجنوں متفرق درخواستیں دائر کی جاتی رہیں، جن میں کبھی پی ٹی آئی کے حق میں اور کبھی مخالفت میں فیصلے آتے رہے۔ خیال رہے کہ تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے نومبر 2014 میں الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کی رقوم غیر قانونی طور پر ان اکاؤنٹس میں آئی ہیں، جن کے بارے میں کچھ اطلاعات نہیں ہیں۔ اس معاملے پر پارٹی کے اندر اکبر ایس بابر پر شدید تنقید کی گئی اور ایک وقت آیا کہ ان کی بنیادی رکنیت بھی ختم کر دی گئی، لیکن اکبر ایس بابر اپنے موقف سے نہ ہٹے اور اس بارے میں الیکشن کمیشن میں کیس چلاتے رہے۔ درخواست گزار کا الزام تھا کہ تحریک انصاف کو بیرونی ممالک سے بھاری رقوم فنڈنگ کی مد میں حاصل ہوئی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کو جو ریکارڈ فراہم کیا گیا وہ اس رقم سے مطابقت نہیں رکھتا، لہٰذا فنڈز میں خرد برد کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے اگست 2017 میں غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت روکنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ریکارڈ جمع کرانے کے لیے 7 ستمبر تک کی مہلت دی تھی۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس حوالے سے حکم دیا، جس کے مطابق تحریک انصاف نے مختلف کمرشل بینکوں میں موجود کل 26 اکاؤنٹس میں سے 8 کو ظاہر کیا اور ان کی تفسیر الیکشن کمیشن میں عمران خان کے دستخطوں سے جمع کرائی۔ کل 26 اکاؤنٹس میں سے صرف 8 ظاہر شدہ تھے، جبکہ 18 اکاؤنٹس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ بے نامی اکاؤنٹس تھے جن میں بیرون ملک سے آنے والی فنڈنگ جمع کی جاتی رہی، لیکن یہ فنڈنگ کہاں خرچ ہوئی اس بارے میں کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔ پی ٹی آئی مخالف جماعتیں انہی بے نامی اکاؤنٹس کی بنیاد پر تحریک انصاف کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کرتی رہی ہیں۔ تحریک انصاف فارن فنڈنگ کے حوالے سے اکبر ایس بابر کی طرف سے عائد کردہ تمام الزامات کی تردید کرتی آئی ہے۔ پارٹی رہنماؤں کا موقف رہا ہے کہ سیاسی مخالفین کے کہنے پر پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے یہ کیس بنایا گیا ہے، لیکن اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے $73 لاکھ سے زائد رقم وصول کی۔ تحریک انصاف نے معاملہ رکوانے کے لیے 6 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا رخ کیا اور درخواستوں میں الیکشن کمیشن کے اختیارات کو چیلنج کیا۔ الیکشن کمیشن میں دوران سماعت پی ٹی آئی نے 9 وکیل تبدیل کیے۔ عدالت عظمیٰ کے حکم اور عدالت عالیہ سے سنوائی نہ ہونے پر کیس کی الیکشن کمیشن میں باقاعدہ سماعت شروع ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے تحقیقات کے لیے مارچ 2018 میں سیکیورٹی کمیٹی قائم کی، جس کو صرف 1 ماہ کا وقت دیا گیا تھا، لیکن اس کمیٹی نے انتہائی سست رفتاری سے کام کرتے ہوئے 96 اجلاسوں کے بعد اگست 2020 میں تحقیقاتی رپورٹ کمیشن میں جمع کروائی۔ الیکشن کمیشن نے یہ رپورٹ مسترد کی، جس پر کمیٹی نے حتمی رپورٹ جنوری 2022 میں جمع کروائی۔ جنوری 2022 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سیکیورٹی کمیٹی نے پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس سے متعلق حتمی رپورٹ جمع کرائی، جس میں پارٹی کی طرف سے 53 بینک اکاؤنٹس چھپانے کا انکشاف ہوا تھا۔ الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری کے مطابق ای سی پی کے پاس بڑا اختیار یہ ہے کہ جب عمران خان نے ممنوع فنڈنگ نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا اور جب اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق ثابت ہو گیا تو حقائق چھپانے پر ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔
इसके साथ साथ इमरान खान झूठा सर्टिफिकेट देने की सूरत में सादिक और अमीन भी नहीं रहेंगे और इस बिना पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनका इंतखाबी निशान बल्ला भी वापस ले सकती है और अगर ऐसा किया गया तो तहरीक इंसाफ के रजिस्ट्रेशन पर सवालिया निशान लग जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केस के बारे में इलेक्शन कमीशन को अंदाजा है कि इनका फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, लिहाजा वो तमाम सालों का मुकम्मल रिकॉर्ड तैयार करेंगे। कंवल दिलशाद के बकौल इमरान खान और इनकी जमात की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर मजीद इल्जामात लगाए जाएंगे, लेकिन ये एक आईनी इदारा है और इसे इन इल्जामात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पीटीआई को इस केस के नताइज का सामना करना पड़ेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।